أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق اللہ العظیم. ضربت علیہم الذلہ، مسلط کی گئی ہے ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں پر بھی وہ رہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کو پکڑا، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کا غضب لے کر، وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کی گئی ہے ان پر محتاجگی. تو یہ یہودیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اہل کتاب کا. اوپر آپ نے پڑھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لن یضروکم الا اذی، مگر تھوڑا سا. یہ آپ سے قتال نہیں کر سکتے. ہمیشہ مشرکوں کو تیار کرتے، کسی اور کو سامان دیتے، تم جاؤ لڑو. نہیں لڑیں گے آپ سے، کیونکہ ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے لڑیں گے تو ہمیں ذلت نصیب ہوگی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پہلی بات لڑیں گے نہیں، اگر لڑیں گے تو پیٹھ دے کر بھاگیں گے. ہوا بھی یہی، خیبر سے جو یہودی تھے وہ وہاں سے بھاگے، اور مدینے کے جو تھے یہودی، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ بھی جلا وطن کیے گئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور پھر صحابہ کے زمانے میں تو جزیرہ عرب سے ہی ان کو نکال دی. اور حضور کی حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرے سے ان کو نکال دی. یہ بڑے ذلیل قوم ہے. تو ادھر بھی یہی ذکر ہے، ضربت علیہم الذلہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا، ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے. قرآن میں مختلف جگہوں پہ ان کا ذکر ہے اور فرمایا کہ ان پر ذلت ہے، جیسے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا. اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کیا ہے، ذلیل ہوتے رہیں گے، ہمیشہ ذلیل. آپ دیکھ لو 2500 سال گزر چکے ہیں، یہودیوں پر کوئی یہودیوں کی حکومت نہیں ہے بڑی، سیاسی عروج ان کو قائم نہیں ہوگا کہ سب کے اوپر حکومت کریں. یہودی ہمیشہ ذلیل، ہمیشہ ذلیل. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ذلیل. ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتا ہے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی. یہ کبھی سدھریں گے نہیں، کبھی حکومت قائم نہیں کر سکتے. اینما ثقفوا، جہاں پر بھی رہیں گے، الا بحبل من اللہ، ہاں اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو پکڑ لیں. اللہ کی رسی کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے عہد و پیمان کو لے لیں. یہ نہیں جو اللہ نے کہا تھا ایمان لے آؤ، وہ ایمان لے آئیں تو پھر بچ جائیں گے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے، اللہ نے ان کے اوپر تورات کو نازل کیا ہے تو وہ تورات پر تھوڑا سا ایمان رکھ لیں، اگرچہ ان میں اس میں تحریف ہیں لیکن پھر بھی تھوڑا سا ایمان رکھ لیں. اگر تھوڑا سا بھی ایمان نہیں ہوگا ان کا تورات پر تو اس ہستی سے مٹ جائیں گے، دنیا سے ختم ہو جائیں گے بالکل. یہ جو بچے ہوئے ہیں الا بحبل من اللہ، تھوڑا سا تورات کو انہوں نے تھاما ہوا ہے، تھوڑا سا تورات پر عمل کرتے. وحبل من الناس، یہاں لوگوں کی رسی کو پکڑ لیتے. لوگوں کی رسی یعنی مسلمان کے جو حکمران ہے ان کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے محتاط رہنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی بچ جاتے ہیں، پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں حبل من الناس سے عام لوگ مراد ہیں، مسلمان نہیں، عام، یعنی کوئی سیاسی قوت ہے، کسی کی کوئی حکومت ہے اور یہ اس کے محتاط رہتے ہیں اور تو پھر رسوائی سے بچ جاتے ہیں. بڑی خبیث قوم ہے یہ، سازشی قوم ہے. کاروبار کے ذریعے کسی ملک میں گھس جاتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، پھر لوگوں کو تنگ کرنا. جرمن علاقہ ہے اس میں یہ آئے تو جرمنیوں نے ان کو موچلے لگا کے نکال دیا. آج مسلمان ان کو برداشت کرتا ہے، یہ ان کے خود عیسائی ان کو برداشت نہیں کرتے. ایسی ذلیل قوم ہے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جرمن والوں نے یہ غلط کیا، یہودی بھائیوں کو بھگا دیا،
انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا، انہوں نے ہمارے ملک میں تنگ کیا ہوا تھا، یہ بڑے سازشی لوگ ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے تھے اور یہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ آ جاؤ ہمیں دعوت تبلیغ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، انہوں نے اوپر سے بڑا ایک پتھر رکھا ہوا تھا، جیسے حضور آئیں گے بیٹھیں گے پتھر حضور کے اوپر گرا دیں گے۔ مسجد ضرار کنہوں نے بنائی؟ انہوں نے تو بنائی۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نماز پڑھیں گے، علیہ باللہ یہ مسجد حضور کے اوپر ہی گرا دیں گے۔ یہ بڑے سازشی لوگ ہیں۔ تو یہ اگر بچے ہیں تو اللہ کے عہد و پیمان میں آئیں، یا کسی لوگوں کے محتاط رہیں تو پھر رسوائی سے بچیں۔ آج آپ دیکھ لو کہ اسرائیل یہ یہودی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے ان کی کوئی حکومت نہیں بنے گی، آج تو اسرائیل میں ان کی حکومت ہے، نہیں، الا بحبل من الناس، ان کے اوپر 4 حکومتیں ہیں جو ان کو بچا کے بیٹھی ہوئی ہیں، 4 ملک ہیں، آپس میں نہیں بنتے، لیکن الکفر ملت واحدہ، جب مسلمان ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں تو آپس میں ایک بن جاتے ہیں، ورنہ ہمیشہ یہودی اور عیسائی آپس میں دشمن تھے۔ ہٹلر نے ان کو ایسا مارا سب کو ختم کر دیا، کچھ چھوڑ دیا، تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ واقعات یہ حرامی تھے اس لیے کچھ چھوڑے میں۔ تو یہ ان کی پشت و پناہی میں ہیں، ان کو پکڑا ہوا ہے، ورنہ ان کی کوئی اپنی حکومت نہیں ہے، کبھی سیاسی عروج ان کو حاصل ہی نہیں ہوگا، ذلیل ہوں گے۔ آج اگر ہیں تو ان کی پشت و پناہی میں ہے، ورنہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر کوئی بمباری کرتا ہے ان کے اوپر، امریکہ بیچ میں نہ آئے، برطانیہ بیچ میں نہ آئے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا نا پیٹ دیتے ہیں، ابھی بھی پیٹ دیں گے۔ صدام نے جب ان کے اوپر چڑھائی کی تو بھاگنے لگ گئے، امریکہ کے پاس آ گئے، بھائی ہمیں پشت و پناہی کرو، تو یہ امریکہ یہ کرتے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے ان کو سیاسی عروج حاصل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ چند دن ہے، چند دنوں کی مستی ہے، ایسا وقت آئے گا کہ ان کو کوئی چیز پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا۔ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ درخت کہے گا اے مسلمان آ جا، یہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کیا۔ سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہ ہے نبی کو قتل کرنا، سب سے بڑا بد نصیب قیامت کے دن بھی وہ ہوگا، سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن اس کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا، یا جس کو نبی نے قتل کیا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ تھا تو لوگ ان کو تبلیغ کرتے، دن رات ان کو اللہ کی طرف بلاتے، انہوں نے کہا ہم تو ان سے تنگ آ چکے ہیں، دن رات ہمیں پکڑ لیتے ہیں، آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ آج ان کو قتل کر دیں، تو ایک ہی دن میں 73 یا اس سے زیادہ نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر حق، بھائی کسی کو قتل کیا جاتا ہے، مفسرین فرماتے 3 وجوہات کی بنا پہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایک، جب کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو پھر اسلام سے ہٹ جائے، مرتد بن جائے، اس کو 3 دن مہلت دی جائے گی، اس کے شک و شبہات کو دور کیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر اس کو بادشاہ زمانہ قتل کر دے۔ الیاذ باللہ، نبی کیسے مرتد ہو سکتا ہے؟ دوسرا، جب کوئی بندہ شادی شدہ ہو پھر بھی زنا کرے تو اس کو بھی قتل کیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ اور تیسرا، کسی کو ناحق قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے بغیر حق۔ نبی کے اندر ایسی کوئی غلطی نہیں تھی، کیوں نبی کو قتل کیا؟ اور پھر بعض لوگوں نے کہا بھائی نبیوں کو قتل کرتے ہو، شرم نہیں آتی تجھے؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو انصاف والی بات کرتے ہیں ان کو بھی قتل کر دیا۔ 170 سے زیادہ وہ تھے جو ان کے خلیفے تھے، جو لوگوں کو کہنے والے تھے بھائی شرم نہیں آتی نبیوں کو قتل کرتے ہو، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے بغیر حق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے، اس لیے اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا دنیا کے۔ لیسوا سواء، اگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب برابر نہیں ہے، سب یہودی برے نہیں ہے،
سب اہل کتاب برے نہیں ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امتن قائمتن، ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے قائمتن جو کھڑی ہوئی ہے، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کے حصے میں، وہم یسجدون، اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بن گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت اسید بن حضیر مسلمان بنے، حضرت ثعلبہ مسلمان بنے، حضرت حنظلہ بنے، اور نجران سے 40 سے زیادہ عیسائی آئے مسلمان بنے، اور حبشے کا بادشاہ نجاشی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی مسلمان بنے۔ حضرت جعفر طیار نے جب قرآن پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے، وہ مسلمان بنے، اور وہاں کے باشندے 31 وہ بھی مسلمان بنے، اور ابھی بھی بہت مسلمان بن رہے ہیں۔ تو سب برابر نہیں ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے قائمۃ جو کھڑی ہوئی ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں رات کے حصے، یعنی اتنے پھر اللہ کے برگزیدہ اور اچھے بندے بن گئے کہ تہجد میں جا کے نماز پڑھتے۔ تہجد کی نماز خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے، تہجد کے وقت خدا خود نیچے آ جاتا ہے اور لوگوں کو قرآن کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تہجد نصیب فرمائے، بڑی اچھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں اور بیوی رات کو اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہنستا ہے ان کو، یعنی ہنسنا مسکرانا خوشی کی علامت ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، جلد بازی، سبقت کرنے والے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وأولئک من الصالحین، یہی صالح لوگ ہیں۔ اگر ہم صالح بننا چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، کون سے؟ امر بالمعروف، یہ صالحین کی نشانی ہے، نہی عن المنکر، یہ صالحین کی نشانی ہے، اور نیکیوں میں سبقت کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بھی ہے لیکن نیکیوں میں کیسے سبقت کرتا ہے؟ پتہ چلا ایک بڈھی عورت ہے جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ ایک عورت ہے، فالج زدہ ہے، اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے۔ عمر نے سوچا آج میں جاؤں گا اس کی خدمت کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کرنے کے لیے رات کے وقت آئے تو خدمت تو پہلے ہوئی چکی تھی۔ کون تھا؟ ماں تیری خدمت کر کے چلا، فرمایا وہ ایک تھا، وہ بھی ایک بڈھا تھا چلا گیا، فرمایا کل اس سے پہلے آؤں گا، اس سے پہلے آئے، صدیق اکبر اس سے پہلے آ گئے، پھر تہجد کے وقت آ گئے، رات کی تنہائی ہے ابھی تو کوئی نہیں آ سکتا، دیکھا صفائی ہوئی پڑی ہے، یا کوئی بندہ پہلے آ چکا ہے، چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں آج کون آیا ہے، دیکھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، ہم بھی نیکیوں میں سبقت کرنے والے بن جائیں تو ہم صالح بن جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمد